السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے منہ بولے چچا نور الدین زنگی کے بعد سلطان بنے تو آپ نے سلطنت کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ مصر سے لے کر شام تک، حلب سے لے کر موصل تک، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کا حلیہ بھی تبدیل کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت کے دوران بہت ساری مسجدیں بنوائی، بہت سارے غریب خانے بنوائے جن میں غریبوں کو مفت میں کھانا کھلایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کبھی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی خبر ملتی کہ کوئی غریب بھوکا سو گیا ہے تو جب تک سلطان اسے کھانا نہ کھلا دیتے سلطان کو چین نہیں آتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نجم الدین کا بیٹا تھا۔ نجم الدین ایوبی بہادر اور دلیر انسان تھا۔ اس کا اللہ پر بے حد اور پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی اولاد سے نوازے گا جو آنے والے وقت میں غریب کی تقدیر ہی بدل دے گا۔ کافی عمر تک شادی سے انکار کرتا رہا، لیکن ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے کہا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین نے کہا، شاہ بن سلطان بن مالک شاہ سلجوق کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ نجم الدین نے کہا، یہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین نے پھر حیرانگی سے پوچھا، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایک ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شخص شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ مدد کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب مسجد میں تقریرات کے لیے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی، لیکن نجم الدین سنتے رہے کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جسے میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی بڑے ادب سے بولی، شیخ صاحب وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی، شیخ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ دوستو، قبلہ اول بیت المقدس کو کہتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی سے 90 سال قبل صلیبیوں نے مسلمانوں سے چھین کر قبضہ کر لیا تھا۔ جو سوچ نجم الدین کی تھی، اتفاق سے وہی سوچ اس لڑکی کی بھی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، نجم الدین نے شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ نے کہا، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ پھر نجم الدین نے اس فقیر اور متقی لڑکی سے شادی کر لی اور ان سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک جاسوس نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم میں فلسطین سے واپس آ رہا تھا کہ میرا گزر ایک جنگل کے پاس سے ہوا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد ہے۔ سفر کی وجہ سے میں تھک چکا تھا اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس قبیلے میں جا کر پانی پیا جائے۔ تو ایک بزرگ نے مجھے پانی پلایا تو پانی کا ذائقہ مجھے کچھ بدلا ہوا محسوس ہونے لگا، یعنی کہ پینے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے بزرگ سے پوچھا، بابا جی کیا بات ہے، اس پانی کا ذائقہ کیوں خراب ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا ہمارے قبیلے کا سردار جتنا بھی پیسہ تھا ہمارے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے خرچ کر چکا ہے۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ یہ ہمارے لیے بندوبست کر سکے، اس لیے جب بارش آتی ہے تو ہم اس پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور اس کو ہفتوں اور مہینوں تک پیتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا سردار سلطان سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ تو اس بزرگ نے کہا، بیٹا ہمارا سلطان تو پہلے ہی بہت سے دشمنوں سے لڑ رہا ہے اور ہم چھوٹے سے کام کے لیے اپنے سلطان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سن کر میں نے خاموشی سے برتن رکھ دیا اور بزرگ کو خدا حافظ کہتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چل پڑا۔ سلطان معظم، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان قبیلے والوں کے لیے ایک بڑا سا کنواں کھدوا دیں تاکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی آرام سے پانی پی سکیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلایا اور حکم دیا کہ فلاں قبیلے والوں کو کنواں کھدوا کر دو۔ علی بن سفیان اس قبیلے میں پہنچ گیا اور مزدوروں کو کنواں کھدوانے میں لگا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ہفتے کے اندر کنواں مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب صبح قبیلے والے اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گئے تو وہ کنواں بالکل خشک ہو چکا تھا۔ قبیلے والے حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر ان میں سے چند دو آدمیوں نے مشورہ دیا کہ شاید پانی بہت گہرا ہو چکا ہے، اس وجہ سے پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب جب اس بات کی خبر علی بن سفیان کو ملی تو علی بن سفیان دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا اور مزید اس کنویں کی کھدوائی کرائی تاکہ کنواں مزید گہرا ہو جائے اور پانی اوپر آ جائے۔
پانی نکلنے کے بعد علی بن سفیان جب واپس آیا تو قبیلے والے دوسرے دن پانی لینے کے لیے گئے تو کنواں خشک تھا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو علی بن سفیان بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس کنویں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، اس کنویں کا پانی بار بار خشک کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم ہر بار اس کی مزید کھدائی کرتے ہیں لیکن یہ کنواں ہر بار خشک ہو جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اس بات کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو سلطان نے کہا مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 3-4 مرتبہ کھدائی کے بعد بھی کنواں خشک کیوں ہو جاتا ہے۔ پھر سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اس کنویں سے 10 میل کی دوری پر ایک اور کنواں کھدوا کر دیکھو۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے ایسا ہی کیا اور چند دنوں میں دوسرا کنواں تیار ہوا، لیکن اب دوبارہ سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ کنواں گہرائی میں اس سے بھی کم تھا لیکن یہ خشک نہ ہوا۔ جب اس بات کی خبر سلطان کو ہوئی تو سلطان نے کہا کہ اس کنویں کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ اب سلطان اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اپنے گھوڑے سے اترا، تلوار میان سے نکالی اور اس کنویں کے اندر اتر گئے۔ تھوڑی دیر جانچ پڑتال کرنے کے بعد اچانک سلطان کی نظر اس کنویں کے کونے میں پڑی جہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے رہا تھا، اور معلوم کرنے پر یہ پتا چلا کہ اس کنویں کے قریب ایک سپاہی کی قبر موجود تھی۔ چند سال پہلے اسے مسلمانوں نے دفن کیا تھا۔ اب سلطان نے اس قبر کو دوبارہ کھدوایا، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ شاید اس میں پانی نہ چلا گیا ہو۔ پھر سلطان کے حکم کے مطابق اس کی قبر کشائی کی گئی تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس کی قبر کے اندر پانی تو نہیں چلا گیا، اور اس کی قبر کھودی گئی اور اس کے بعد اس شہید کو نکالا گیا، لیکن اس کی قبر بالکل محفوظ تھی اور شہید کے کفن میں پانی تک نہیں گیا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ شہید سو رہا ہے، لیکن بتایا ہی جاتا تھا کہ اس قبیلے کو آباد ہوئے وہاں 30 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک انہوں نے وہاں کوئی ایسا سپاہی دفن نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شہید 30 سال پہلے وہاں دفن کیا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے نور ہی نور ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے جو راہ جہاد میں اللہ کے راستے پر قربان ہوا، اور آج تک اس کی قبر محفوظ ہے۔ پھر سلطان نے اپنے شاہی قبرستان میں اس کی قبر کھدوائی اور اس کو بڑے اعزاز سے دوبارہ دفن کر دیا اور اس قبر کو بھی دوبارہ بند کر دیا، اور سلطان اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ سلطان کافی دیر تک سجدے کی حالت میں پڑا گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، حتیٰ کہ سپاہی پریشان ہو گئے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے سلطان باہر کیوں نہیں آئے۔ تو علی بن سفیان نے دیکھا تو سلطان سجدے کی حالت میں اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ آپ نے سلطان کو حوصلہ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، ہمارا ایسا ارادہ نہیں تھا کہ اس قبر کو کھولیں، لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ ہمیں دکھانا چاہتا تھا کہ آج سے 30 سال پہلے میرے راستے میں شہید ہونے والے انسان کو کس طرح میں نے آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا جی یہ اللہ کے رنگ ہے جو اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ علی بن سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سلطان کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں لڑیں، اتنا اتار چڑھاؤ دیکھا، لیکن کبھی سلطان کو اس طرح اللہ کے سامنے اپنی غلطی پر گڑ گڑاتے نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ اس میں سلطان کی کوئی غلطی نہ تھی کیونکہ ان کا ارادہ تو لوگوں کی خدمت کرنا تھا۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر سلطان سجدے سے اٹھے اور کہا اے میرے مالک تو بڑا غفور رحیم ہے، تو اپنے شہیدوں کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے، بے شک تو بہت بڑا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔